برکت والی کتاب ہے، روحانی بیماریوں کو شفا دیتی ہے، بندے کو ہدایت دیتی ہے اور بندے کا اللہ سے تعلق جوڑ دیتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے الصیام والقرآن یشفعان، کہ روزہ اور قرآن مجید قیامت کے دن بندے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن کہے گا یا اللہ یہ میرے ساتھ دوستی کرتا تھا، روز میری تلاوت کرتا تھا، اب یہ جہنم میں نہیں جا سکتا، اگر اس کو جہنم میں بھیجنا ہے تو مجھے اپنی کتاب سے نکال دیجئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرآن ایسا جھگڑالو ہے، اللہ سے بات منوا کے رہے گا اور بندے کو جنت میں پہنچا دے گا۔ ہم دنیا میں دوست بناتے ہیں، کاش کہ ہم قرآن مجید کو اپنا دوست بنائیں، اسی کو پڑھنا، اسی کو یاد کرنا، اسی کو سمجھنا، اٹھتے بیٹھتے اسی سے تعلق ہو۔ قرآن مجید کے ساتھ اگر دل جڑ گیا تو ہماری دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی۔ شاعر کہتے ہیں اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخے کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ یہ قرآن مجید کیا نور والی کتاب تھی کہ پوری عرب کی زمین کو ہلا کے رکھ دیا۔ چنانچہ کوئی بھی نبی علیہ السلام کے سامنے آتا تھا کافر، نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے اور قرآن کی وجہ سے اس کے دل میں ایمان کا نور آ جاتا تھا۔ آج اسی قرآن کو چھوڑنے کی وجہ سے ہم اپنی زندگی میں ذلت کا وقت گزارتے پھر رہے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ہوئے خار تارک قرآن ہو کر۔ قرآن آج بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو پڑھیں اور کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن مجید کا کم سے کم حق یہ ہے کہ انسان سال میں 2 مرتبہ اس کی تلاوت کرے۔ اب عام دنوں میں تو ہم تلاوت نہیں کر پاتے، تو کم از کم رمضان شریف میں ہی 2 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنے کی کوشش کر لیں تاکہ قرآن مجید کا یہ حق ادا ہو جائے۔ قرآن مجید کو اچھے ریشمی غلاف کے اندر رکھنا، اس کی صفائی ہو، اس پہ گرد نہ پڑے اور اس کو خوشبو لگا کے رکھنا، یہ اس کا ادب ہے۔ اور قرآن مجید کے ساتھ دل کی محبت ہونی چاہیے، اور جو صاحب قرآن لوگ ہوں، حافظ ہیں، علماء ہیں، ان کے ساتھ بھی محبت ہو، یہ بھی قرآن کی محبت ہے۔ جس طرح بیٹے سے محبت ہو تو باپ خوش ہوتا ہے، اس کو میرے بیٹے سے بڑی محبت ہے جی۔ جس بندے کو قرآن سے محبت ہوگی، اللہ اس سے راضی ہوں گے کہ میرے اس بندے کو میرے قرآن سے محبت ہے، اور اس قرآن کی برکت کی وجہ سے اللہ اس کے کاموں کو سنواریں گے۔ قرآن مجید انسان کو اس دجالی دور کے اندر ایمان کی حفاظت دے گی، اس لیے قرآن مجید کو پڑھنا اور اس کے ترجمے کو سمجھنا یہ ہم میں سے ہر بندے کے اوپر ضروری ہے۔ قرآن مجید تو ہے ہی، رمضان مبارک تو ہے ہی شہر القرآن۔ قرآن مجید اس میں نازل ہوا اور اللہ نے حکم دیا کہ سارے امت کے بندے نماز میں کھڑے ہو کر قرآن مجید کو شروع سے آخر تک سنیں۔ کتنا اللہ کا بہترین نظام ہے کہ جو تلاوت میں سستی کرتے ہیں، رمضان میں ان کو بھی پورا قرآن سننے کا موقع مل جاتا ہے۔ محترم جماعت، ہم تو پورے رمضان میں ایک قرآن مجید تراویح میں ختم کرتے ہیں۔ وسط ایشیا میں ہم نے دیکھا ان لوگوں کو قرآن مجید کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ وہ رمضان المبارک میں 3 ختم قرآن مجید کے کرتے ہیں۔ ہر 10 دن کے بعد ختم قرآن ہوتا ہے اور ہر روز 3 پارے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ اب 1 پارے کی تلاوت سے ہمارا حال کیا ہوا ہوتا ہے، تو 3 پارے تلاوت ہو تو پھر کیا بنے گا۔ اور ہم نے وہاں دیکھا کہ بچہ ہو یا بوڑھا جو مسجد میں داخل ہو گیا، وہ 3 پارے کی تلاوت سنے بغیر وہاں سے باہر نہیں نکلتا، ان کے دل میں ایسی قرآن مجید کی محبت ہے۔
اللہ کرے کہ یہ محبت ہمارے دلوں میں بھی پیدا ہو جائے، ہم تراویح میں بھی قرآن سنیں اور پھر گھر میں جا کے تلاوت بھی کریں اور اس کا ترجمہ بھی سیکھنے کی کوشش کریں، تاکہ قرآن مجید کا نور ہمارے سینے میں اتر جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کے مقرب بن جائیں۔